الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكاملنا وأكملنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم व मुकर्रम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, आज मुझे आप हज़रात के सामने जुमातुल मुबारक के मुख्तसर से खुतबा के अंदर जिस उन्वान पे गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है मौत की याद। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की और इसके बाद रब्बुल आलमीन
مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک پہ آنی ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک وقت آئے گا کہ چلا جائے گا۔ کل من علیہا فان، یہ سب چیزیں فنا ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جسے بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں، جسے عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں، باقی تمام عروجوں پہ زوال آئے گا۔ موت وہ مسلم حقیقت ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی منکر نہیں۔ موت وہ مسلم حقیقت ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی منکر نہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ذات تک اختلاف کر ڈالے۔ دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا۔ دنیا کے اندر آپ کو ایسی جماعت بھی ملے گی، ایسا طبقہ بھی ملے گا کہ جو یہ کہتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اور دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے، ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جنہیں دہریے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، سرے سے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر ڈالا، لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں، موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جب یہ اتنی مسلم حقیقت ہے، جب یہ اتنا اٹل فیصلہ ہے، اور میں نے اور آپ نے یہ جان ایک دن اللہ کے حوالے کرنی ہے، ایک دن اللہ کو دینی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کے حکم، اللہ رب العزت کے حکم کو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الکونین، تاجدار مدینہ، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس طریقوں کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو یہ ہے ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو حضور علیہ السلام کے مبارک اور مقدس طریقوں کے مطابق پورا کریں۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ اگر اس طرح ہم کر رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی اس طرح نہیں ہے تو ہم موت سے غافل ہیں۔ اچانک ایک جھٹکا لگے گا جو ساری لذتوں کو بھلا دے گا۔ فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو تمام لذتوں کو بھلا دے گی۔ اور فرمایا الا وهو الموت، کان کھول کر سن لو وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ میرے بھائیوں،
جب یہ جان ہم نے اللہ کو دینی ہے تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کی لیڈری ضرب المثل بنتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ بھی اور آپ کی وسادت سے قیامت تک آنے والے تمام انسان یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالم موت کے بے رحم پنجوں میں جکڑے جائیں گے، جب ظالم موت کے بے رحم پنجوں میں جکڑے جائیں گے، خود اپنی آنکھیں بند کرنے پہ بھی قادر نہیں ہوں گے، جن کی ہاتھوں کی انگلیاں ہلتی تھی، لوگوں کی تدبیریں بدل جاتی تھی، جن کی انگلیوں کے اشاروں سے لوگوں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوا کرتے تھے، آج موت کے وقت جی اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ لوگ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کہیں موت کے جھٹکے میں آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالم موت کے بے رحم پنجوں میں جکڑے جائیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے انہیں اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ کے کہیں گے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج چکھو نہ رسوا کرنے والا عذاب، آج اس عذاب سے تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت بندہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، او میری روح نکالنے والوں، او میری روح نکالنے والوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو نا۔ اللہ کو پکارے گا قال رب ارجعون، کہے گا الہ العالمین اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے بگڑی بنانے والے اللہ، اے میرے تمام کاموں کو بنانے والے اللہ، یہ رحم نہیں کر رہے اللہ، تو رحم کر دینا۔ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دینا، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دینا، میں نے اعمال بھی کر کے آؤں گا، نمازی بھی پڑھ کے آؤں گا، روزے بھی رکھ کے آؤں گا، حج بھی کر کے آؤں گا، زکات بھی دے کے آؤں گا، صدقہ خیرات بھی کر کے آؤں گا، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دینا، یا اللہ تمام برائیوں کی مکافات کر کے آؤں گا، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دیجیے نا۔ لیکن جٹو والی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والے لوگوں، خلاق عالم کی طرف سے جواب آئے گا کلا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو گھڑی گزر چکی ہے وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ جس طرح میں اور آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، دل چاہے تو روزہ رکھ لیں، دل چاہے تو نہ رکھیں، دل چاہے پانی پی لیں، دل چاہے روٹی کھا لیں، دل چاہے نماز پڑھ لیں، موت آتی ہی
بھائیوں ہم اس موت کی تیاری کر لیں۔ اور شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بوڑھے ہو کے داڑھی رکھ لینا، بوڑھے ہو کر نیکیاں کر لیں گے۔ بھائی کوئی پتہ نہیں ہماری جوانی ہاتھ میں مل جائے اور سارے کے سارے ارمان دل ہی دل میں رہ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے، ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آ جائے۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا پاس بیٹھنے والوں یہ تمہارے سامنے بندہ جا رہا ہے، اگر ہمت ہے تو اس کی روح گلے تک پہنچ چکی ہے، واپس کر کے تو دکھاؤ نا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ فرمایا سارے طبیبوں کو بلا لو، ڈاکٹروں کو بلا لو، اگر ہمت ہے تو اس کی روح روک کر دکھاؤ، واپس کر کے تو دکھاؤ نا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ فرمائے پنڈلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رگڑتے مر تو جائے گا، لیکن مولت کا ایک لمحہ بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض ہوتی ہے، یضربون وجوہہم، فرشتے انہیں ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو نہ رسوا کرنے والا عذاب، چکھو نہ جلا دینے والا عذاب، دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے نا، آج چکھو نہ رسوا کرنے والا عذاب۔ یہ تو اللہ کے نافرمان کی موت تھی۔ اب آئیے ذرا اس منظر کو ہی دیکھیے نا کہ جس کی موت نمازوں میں آئی، جس کی موت نماز پڑھتے آئی، جس کی موت نیکیاں کرتے آئی، اس خوش نصیب انسان کی جب موت آئی کہ جس کے مر جانے کے بعد بھی لوگ اس کے نمازی ہونے کی گواہیاں دیتے ہیں، جب اس کے بعد اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو جنت کی خوشبو سے معطر نورانی روال لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر سے تیرے جسم اور روح کا رشتہ کٹنے کی دیر ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ادھر اللہ نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے بھائیوں یہ موت کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، دعا کرو اللہ ایمان سلامت رکھے۔ میرے دوستو آج ہمیں موت یاد نہیں ہے، آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ آج اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو یہ مساجد ویران نظر نہ آتی، آج اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو یہ مدارس ویران نظر نہ آتے،
آج اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو یہ خانقاہیں ویران نظر نہ آتی۔ افسوس افسوس کہ آج مسلمانوں نے موت کو بھلا دیا ہے، ہم نے موت کو یاد نہیں کیا۔ آئیے ذرا دیکھیے نا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان موت کو کتنا یاد کیا کرتے تھے، پھر تصور کرنا کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں اور وہ کتنا یاد کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ میرے محبوب پیغمبر پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی روایت سنانے لگا ہوں، فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا جو بندہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں اور 10 خطائیں معاف کرتے ہیں۔ ایک اور فضیلت بھی سنتے جاؤ، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے جس جگہ اس نے نماز پڑھی کسی سے بات کیے بغیر یہ درود شریف پڑھے، وہ درود شریف بھی سن لو، من اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا جو یہ درود شریف جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 80 یا 83 مرتبہ پڑھ لے، اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے درود شریف کی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر بتاؤ نا تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو، بتاؤ نا تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو۔ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ موت مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دے گی، اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر تم بتلاؤ نا تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے گی، اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عثمان تم بتاؤ تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی حضور
عثمان عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ موت مجھے مغرب کی نماز پڑھنے دے گی، یا اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ میرے آقا نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی تم بتلاؤ تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ موت مجھے عشاء کی نماز پڑھنے دے گی، یا اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے موت کو بہت یاد کیا، تم نے موت کو بہت یاد کیا کہ فجر پڑھتے ہو ظہر کی امید نہیں ہوتی، ظہر پڑھتے ہو عصر کی امید نہیں ہوتی، عصر پڑھتے ہو مغرب کی امید نہیں ہوتی، مغرب پڑھتے ہو عشاء کی امید نہیں ہوتی۔ لیکن سنو سنو، میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ میں موت کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ جب تمہاری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والوں، ذرا میرے آپ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سننا، ذرا میرے محبوب پیغمبر کی بات سننا کہ میرے محبوب موت کو کتنا یاد کیا کرتے تھے۔ پھر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھ لینا کہ ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آمنہ کا لال عبداللہ کا نخی جگر جب نماز کی دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ موت مجھے بائیں جانب سلام پھیرنے دے گی، ایسے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی۔ یہ حضور اور صحابہ کا موت کو یاد کرنا، آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم بھی موت کو اتنا یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کر لو، آج وقت ہے جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے گا روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت نہیں ہوگا۔ اور موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے اہم کام اور ضروری کام وہ ہے نماز کی پابندی، وہ ہے نماز کی پابندی۔ تو موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھنا، ایک آخری بات کرنے لگا ہوں، نماز وہ عظیم دولت ہے، نماز وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی برکت سے بندے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا جو بندے کے رشتہ دار پہلے فوت ہو چکے ہیں نا، جب بندے پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو شیطان ان رشتہ داروں کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا قبر کا عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ سب کچھ کا انکار کر دے گا۔ اور یاد رکھنا، جو موت کے وقت ایمان سے پھر گیا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور جس نے نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، اللہ رب العزت فرشتے کو اس کے ایمان پہ پہرا دلوائیں گے۔ جب یہ شیطان آئے گا، فرشتہ اسے دھکا دے گا، کہے گا دفع ہو جا، ساری زندگی اس نے میرے سجدے کو قضا نہیں کیا، ساری زندگی اس نے اللہ کے سجدے کو قضا نہیں کیا، آج میں اس کے ایمان پہ پہرا دوں گا، اس کا ایمان تجھے نہیں چھیننے دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضور کی اس سنت کی بھی پابندی کرنی ہے۔ مسواک کے 70 فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں، اور ایک روایت
میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کے ساتھ 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے میری آپ سے کہ آج کے بعد آپ یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں، یہاں سے اٹھ کر یہ عزم اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نہ تو نماز چھوڑیں گے اور نہ ہی مسواک کو چھوڑیں گے، مسواک بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سارے ساتھی کوشش کرو گے؟ آخر میں استاد جی نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز